آج ویو 360 میں دہشت گردی کی صورتحال پر امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ پاکستان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ زخموں کو صاف کرتے رہے، دوائیاں دیتے رہے، انجیکشن کرتے رہے، جو بھی کچھ کرتے رہے ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے رہے اس کے۔ اور حادثے میں جھلس جانے والی ایک پاکستانی لڑکی کی کہانی جسے امریکہ میں نئی زندگی مل رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا اپنے بھارتی ہم منصب کو مذاکرات بحال کرنے کا پیغام بھارت میں کیسے دیکھا جا رہا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے آج کے شو میں۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360، میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان۔ دنیا بھر میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ یہ نتیجہ ہے امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ کا، جس میں سال 2017 میں عالمی سطح پر دہشت گردی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2016 کے مقابلے میں گزشتہ سال دہشت گرد حملوں میں 23% کمی ہوئی، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد میں 27%۔ زیادہ تر حملے افغانستان، بھارت، عراق، پاکستان اور فلپائن میں ہوئے۔ تو امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں جنوبی ایشیا اور خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اس کی تفصیلات لے کر آئی ہیں نیلوفر مغل۔ جی نیلوفر۔ سارا، جنوبی ایشیا کی بات کرتے ہوئے رپورٹ میں القاعدہ نیٹ ورک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ اب بھی اس تنظیم کی لیڈرشپ علاقے میں فعال ہے، لیکن افغان فورسز اور خاص طور پر پاکستانی فوج کے سابقہ فاٹا میں آپریشن کے باعث اس تنظیم کی طاقت یہاں مزید کمی آئی ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق 2017 میں پاکستان بھر میں متعدد ہولناک دہشت گرد حملے بھی ہوئے، لیکن سال 2016 کے مقابلے میں گزشتہ سال ان میں خاصی کمی دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے 2017 میں کیے گئے دوسرے کئی اقدامات کو سراہنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کافی کارکردگی نہ دکھانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ حکومت کی مختلف کالعدم تنظیموں پر پابندیاں عائد کرنے میں ناکامی، منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کو مالی معاونت فراہم کرنے کے خلاف خاطر خواہ اقدامات کی کمی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکومت نے افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان مفاہمت کے عزم کے باوجود افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات نہیں کیے۔ پاکستان میں مبینہ طور سے قائم کالعدم جیش محمد اور لشکر طیبہ کے خطے کے لیے اب بھی خطرے کے باعث بنے ہونے کا ذکر بھی اس رپورٹ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے نومبر میں ممبئی حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کو بھی رہا کر دیا تھا۔ افغانستان اور بھارت میں حملے کرنے والے دہشت گرد عناصر کو پناہ گاہیں اور سپورٹ مہیا کیے جانے کے الزام کی پاکستان ماضی میں سختی سے تردید کرتا آیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی خاص طور سے اس رپورٹ پر بھی وائس آف امریکہ پاکستانی فارن آفس سے رد عمل لینے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ دوسری جانب اس رپورٹ میں افغانستان میں 2017 میں دہشت گردی کے خاتمے اور ملک کی ترقی اور امن کے لیے کی جانے والی کوششوں اور افغانستان امریکہ کے تعاون کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2017 میں بھارت اور امریکہ کے درمیان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ رائٹ، نیلوفر مغل ہمیں تفصیلات دے رہی تھی امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ کی، جس میں دنیا بھر میں دہشت گردی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ شکریہ نیلوفر۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پر پاکستانی اور بھارتی وزرائے خارجہ کی ملاقات طے پا گئی ہے۔ تاہم بھارت نے واضح کیا ہے کہ فیصلہ میٹنگ کا ہوا ہے، ڈائیلاگ یا مذاکرات کا نہیں، اور اس کے علاوہ بھارت نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے امن مذاکرات بحال کرنے کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو لکھے گئے خط کی وصولی کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ بھارت میں اس حوالے سے کیسا رد عمل سامنے آ رہا ہے، جاننے کے لیے ہم بات کریں گے دلی میں وائس آف امریکہ کی رتل جوشی سے۔ تو رتل، کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ جو انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے، ان کی وزارت خارجہ، اس کی پریس بریفنگ میں پاکستانی وزیر اعظم کی جانب سے خط ملنے کی تو کنفرمیشن ہو گئی۔ مزید کیا اہم نکات سامنے آئے ہیں اور اس پہ پھر انڈین میڈیا کیا رد عمل ظاہر کر رہا ہے؟ جی سارا، اب سے بس تھوڑی ہی دیر پہلے یہ پریس بریفنگ ختم ہوئی، جہاں پہ جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے اس کے اسپوکس پرسن نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی اس چٹھی عمران خان کی طرف سے آئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کی طرف سے بھی ایک چٹھی آئی ہے جو انڈین فارن منسٹر کو لکھی گئی تھی۔ بات چیت کی پیشکش تو مان لی ہے بھارت نے، لیکن بار بار ان سے پھر یہ سوال پوچھے جانے لگے کہ کیا اسے انڈیا کے اسٹینڈ کے ڈائلوشن کے طور پہ دیکھا جائے، کیونکہ ابھی تک بھارت پوری طرح سے ایک بند رویہ اپنائے ہوئے تھا بات چیت کرنے کو لے کے، اور بار بار کہہ رہا تھا کہ ٹیرر اینڈ ٹاک کانٹ گو ٹوگیدر۔ تو یہ بار بار ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ اسٹینڈ ڈائلوٹ کیا جا رہا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ملاقات کو صرف ملاقات کے طور پہ دیکھا جائے، اسے ڈائلاگ نہ سمجھا جائے، اسے ریزمپشن آف ڈائلاگ نہ سمجھا جائے۔ اور یہ بھی بتانے سے انہوں نے صاف طور پہ انکار کر دیا کہ اس بات چیت میں کیا کیا چیزیں ایجنڈا پر ہوں گی۔ حالانکہ کرتارپور صاحب کو لے کر انہوں نے ضرور کہا کہ یہ بات چیت میں اٹھے گا،
اور جہاں تک ٹیررزم کا مسئلہ ہے وہ بھی کو اس بیٹھک میں اٹھایا جائے گا. لیکن آگے کیا ہوگا, کس طرح سے بات چیت آگے بڑھے گی, یہ فی الحال ایم کچھ نہیں بتا رہا ہے. اچھا یہ بتائیے, پاک بھارت تعلقات میں جو کشیدگی ہے اس کی وجہ سے سارک کے مستقبل پر بھی ایک سوالیہ نشان اب تک موجود ہے, اس حوالے سے کیا بریفنگ میں کوئی بات کی گئی؟ دیکھیے سارا, یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ یہ تصدیق تو انہوں نے کر دی ہے کے اسپوکس پرسن نے کہ اس بار UNGA میں جو ہمیشہ ہوتا ہے سائڈ لائنز پر سارک فارن منسٹرز کی بیٹھک بھی ہوتی ہے, اس میٹنگ میں انڈین فارن منسٹر حصہ تو ضرور لیں گی, لیکن سارک سمٹ جو پچھلی سارک سمٹ ہونی تھی 2016 میں نومبر میں اسلام آباد میں ہی ہونی تھی, وہ پوسٹ پون کر دی گئی تھی کیونکہ اری کا اٹیک ہوا تھا اسی ٹائم پہ, اور بھارت نے کہہ دیا تھا کہ ایسے حالات میں سارک سمٹ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ایک کے بعد ایک سبھی باقی ملک بھی بیک آؤٹ کر رہے تھے, اور تب سے اب تک کوئی سارک سمٹ نہیں ہوئی ہے. بھارت نے یہ ضرور کہا ہے کہ سارک کو لے کر ہمارا ابھی تک سمٹ کو لے کر ہمارے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, اور فی الحال ایسے صورتحال کوئی نہیں بنتے کہ سارک سمٹ حال فی الحال میں دوبارہ کبھی ہو. ٹھیک, پاکستان اور بھارت کے درمیان رابطے کی تو ہم نے بات کی, اور اس ہفتے کل کا جو دن گزرا ہے اس میں افغان صدر اشرف غنی بھی بھارت میں موجود تھے. انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کی. کیا اہم نکات اس میں سے سامنے آئے ہیں, کوئی ایسی ہائی لائٹس جو آپ بتا سکیں؟ جی, چند گھنٹے کی پوری وزٹ تھی, جس میں 1.5 گھنٹہ انہوں نے تقریباً بتایا نریندر مودی صاحب کے ساتھ. ریجنل سیکیورٹی کے بارے میں بات ہوئی, ساتھ ہی ساتھ طالبان کے ساتھ جو ٹاکس کا ایجنڈا ہے, جو پیس ٹاکس کو آگے بڑھانے کی بات ہے, وہ کس طرح سے ہو, کیا اس میں رویہ اپنایا جائے. بھارت بار بار یہ بات کہتا رہا ہے کہ یہ جو بھی پیس پروسیس ہوگی وہ افغان لیڈ اور افغان اونڈ ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ابھی انڈو پاک 2+2 ڈائلاگ ہوا تھا, اس میں بھی افغانستان کا مدعا اٹھا تھا, کیونکہ پورے خطے میں بھارت بھی ایک بڑا پلیئر ہے, اور افغانستان میں پیس ہو یہ اس کے لیے بھی بڑا اہم ہو جاتا ہے. تو اس کو لے کے سیکیورٹی کو لے کر اور پیس کو لے کر بات چیت ہوئی. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگلے مہینے اب الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں افغانستان میں, تو غنی صاحب کے لیے اس وقت یہ بہت ضروری بھی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کنسالیڈیٹ کریں اور آس پاس کے جو ملک ہیں وہاں پر ایک طرح سے اپنے لیے پورا سپورٹ زیادہ کریں. تو اس طرح سے بھی اس وزٹ کو دیکھا گیا سارا. آلرائٹ, رتل جوشی ہمارے ساتھ تھیں دلی سے. بہت شکریہ رتل اس اپڈیٹ کے لیے. جنوبی ایشیا اور خاص طور پہ پاکستان میں رونما ہونے والی اہم اور تازہ ترین خبروں کی تفصیلات کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس ویب سائٹ پہ آپ کے لیے بہت سے دلچسپ مضامین اور ویڈیوز بھی موجود ہیں جنہیں آپ دوستوں کے ساتھ بس ایک کلک کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں. شام کا صوبہ ادلیب ملک کا وہ آخری علاقہ ہے جہاں اب بھی باغیوں کا کنٹرول ہے. شامی حکومت ایران اور روس کی مدد سے وہاں حملے کر رہی ہے, لیکن وسیع پیمانے پر خون ریزی سے بچنے کے لیے روس اور ترکی شامی افواج اور باغیوں کے درمیان ایک بفر زون قائم کرنے پر غور کر رہے ہیں. شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب نے اس توقع کا اظہار تو کیا ہے کہ ایسا معاہدہ ملک میں امن کے لیے سیاسی حل کی راہ ہموار کرنے میں مدد دے گا, لیکن فریقین اس رائے سے متفق نہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. شام کا علاقہ ادلب ملک میں مخالفین کے کنٹرول میں وہ آخری گڑھ ہے جسے 7 سال کی اس لڑائی کے دوران روس کی حمایت یافتہ شامی افواج واپس حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. حلب اور دیگر باغیوں کے قبضے کے علاقے میں ہونے والے حملوں نے پہلے ہی شام میں انسانی مسائل کو حد سے زیادہ بڑھا دیا ہے, اور اب ادلب میں اس سے بھی زیادہ تباہی پھیلنے کا خطرہ درپیش ہے. روس اور ترکی کے درمیان ہونے والے معاہدے کو اقوام متحدہ کے شام کے لیے خصوصی مندوب نے امن کے لیے ضامن قرار دیا ہے. اب جب ہمارے پاس یہ معاہدہ ہے, سیاسی عمل میں آگے بڑھنے کے لیے اب کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تاہم اقوام متحدہ میں روس کے مندوب نے اس پر زیادہ آمادگی ظاہر نہیں کی. میں اسٹیفن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں سیکیورٹی کونسل کو امن کے ضامنوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس چیمبر میں بیٹھے کسی بھی شخص سے زیادہ یہ ضامن کام کر رہے ہیں. آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل کی رہنمائی کی کوشش کے بجائے اس میں مددگار کا کردار ادا کریں. جس پر اقوام متحدہ کے مندوب نے روس سے سوال کیا کہ کیا روس شام میں امن کے لیے دلچسپی رکھتا بھی ہے یا نہیں. اگر روس کو شام میں امن لانے میں کوئی دلچسپی ہے تو اسے ایران اور اس کی تمام ملیشیا فورسز کو شام سے نکل جانے کو یقینی بنانا ہوگا, اور یوں تنازع پھیلنے کا خطرہ ان کے ساتھ ہی چلا جائے گا. اور وہ سوال جو شاید سبھی کے ذہنوں میں ہے کہ یہ معاہدہ کب تک برقرار رہ سکتا ہے. کیا اس معاہدے کو بنانے کا ہی معاملہ ہے, یا پھر کیا یہ آغاز ہے اور اس روشنی کی پہلی کرن ہے جو اندھیری سرنگ کے آخر میں موجود ہوتی ہے.
شام کے شمال مشرقی علاقے منبج میں اس وقت قریباً 2000 امریکی فوجی تعینات ہیں. ایک امریکی فوجی ترجمان کے مطابق امریکی فوج کا وہاں 3 قسم کا کردار ہے. داعش کو تباہ کرنا، مقامی افواج کی تربیت کرنا تاکہ وہ اپنی جگہ بنا سکیں، اور پھر امید ہے کہ جنیوا میں ہونے والا شام امن عمل شروع ہو جائے گا. میں جانتا ہوں کہ 14 ستمبر کو متنازع پارٹیز کی ملاقات ہوئی ہے. میں نے اس کی تفصیل نہیں دیکھی، البتہ ہم اسی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں. منگل کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے شام کے معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا ہے. داعش کے خاتمے کے لیے ہم نے خطے میں اور شام میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہم اس کام کے ختم ہونے کے بہت قریب ہیں، اور اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. اور اس دوران شام میں 7 سال سے جاری تنازع کا حل مبہم ہی رہنے والا ہے. زلیتسکا ہوک کے ساتھ نخبت ملک، اردو VOA. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں، ریاست ٹیکسس میں امریکی اور پاکستانی ڈاکٹرز اور سرجنز ایک پاکستانی بچی کی زندگی بدلنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. 11 سالہ عزیفہ بجلی کا کرنٹ لگنے سے جل گئی اور جسم کے کئی اعضاء سے بھی محروم ہو گئی. ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن میں بچوں کے لیے کام کرنے والی ایک فلاحی تنظیم کی بدولت عزیفہ اب امریکہ کے بہترین اسپتالوں میں زیر علاج ہے. اس کی کہانی لے کر آئے ہیں ندیم یعقوب. یہ پنجاب کے گاؤں پتوکی سے تعلق رکھنے والی عزیفہ ہے. ہیوسٹن میں اسے اس پاکستانی ریسٹورانٹ کے سموسے بہت پسند ہیں، مگر وہ خود سے کھا نہیں سکتی کیونکہ وہ دونوں ہاتھوں سے محروم ہے. وہ 8 برس کی تھی جب بجلی کا کرنٹ لگنے سے اس کے جسم کے کئی حصے بالکل جل گئے تھے. بچی کی جان بچانے کا والدین کا عزم تھا کہ وہ زندہ ہے. زخموں کو صاف کرتے رہے، دوائیاں دیتے رہے، انجیکشن کرتے رہے، جو بھی کچھ کرتے رہے ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے رہے اس لیے بچنے کے لیے. جسمانی معذوری کے باعث عزیفہ اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی. پھر ہیوسٹن میں واقع بچوں کے لیے کام کرنے والے ایک فلاحی ادارے ہاؤس آف چیریٹی نے اس کی زندگی بدلنے کے لیے اسے امریکہ علاج کے لیے بلوایا. چند ماہ پہلے یہ بچی مختلف وجوہات اور حادثات میں معذور ہونے والے 5 اور بچوں کے ہمراہ امریکہ پہنچے. اب امریکہ میں بچوں کے بہترین ہسپتالوں میں ان کا علاج اور اعضاء کی پیوند کاری جاری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ باقی ڈاکٹروں اور سرجنز کے ساتھ مل کر ایسے کام کیا جائے کہ وہ فعال ہو جائے، اس میں اعتماد پیدا ہو تاکہ وہ کسی حد تک معمول کی زندگی گزار سکے اور اپنے بارے میں اچھا محسوس کرے. معذور بچوں میں بہتر طور سے زندگی گزارنے کے لیے اعتماد پیدا کرنا ہاؤس آف چیریٹی کا بڑا مقصد ہے. اس کی ایک مثال کراچی کی میمونہ ہے جس کا چہرہ تیزاب پھینکے جانے کی وجہ سے جھلس گیا تھا. ہاؤس آف چیریٹی کی مدد سے امریکہ میں ان کی تقریباً 3 درجن سرجریز اور یہاں کے ماحول نے انہیں ایک پر اعتماد شخصیت بنا دیا ہے. اب وہ پاکستان میں ایک نرس ہیں اور یہاں عزیفہ کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ آئی ہیں. اس کے بازو نہیں ہیں اور نہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے کھانا ہے، تو اس کو ہم نے فیڈ کروانا ہوتا ہے، کھلانا ہوتا ہے، ایون کہ بات سے لے کے پرسنل ہائیجین ایوری تھنگ ہم نے اس کی کرنی ہوتی ہے. اب انشاءاللہ جب اس کے بازو لگ جائیں گے، یہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، جب نیکسٹ ٹائم آئے گی تو اس کو بھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. مگر عزیفہ کے اعضاء کی ریکنسٹرکشن کوئی آسان معاملہ نہیں. We are transferring soft tissue. ہم اس کے جسم کے نرم ریشوں والے حصوں سے اس کا منہ اور ناک ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں. چیلنج یہ ہے کہ اس کے دونوں بازو نہیں ہیں. ناک بنانے کے لیے عموماً جسم کے اسی حصے سے گوشت لیا جاتا ہے. ہاؤس آف چیریٹی کئی برسوں سے ہیوسٹن میں ایک ایسے سنٹر کے ساتھ کام کر رہا ہے جہاں معذور لوگوں کے لیے اعلیٰ معیار کے مصنوعی اعضاء تیار کیے جاتے ہیں. یہ عزیفہ کا جب اس کے بازو یہ پروستیٹکس لگا دیں گے تو یہ اس کے ایک ہاتھ کا حصہ ہے. اس کے اوپر یہ گلو لگے گا اور یہ بالکل ایسے
जैसे कुदरती हाथ होते हैं उस तरह की इसकी शेप है। अमरीकी डॉक्टरों का कहना है कि आज़ीफ़ा की जिस्मानी बहाली में तवील अरसा लग सकता है, जिसके बाद वो अपने बहुत से काम खुद करने के काबिल हो जाएगी और वो अपनी स्कूल जाने की ख्वाहिश भी पूरी कर पाएगी। नदीम याकूब, उर्दू VOA, ह्यूस्टन। नदीम इस वक्त हमारे साथ है। नदीम, बहुत ही मूविंग रिपोर्ट थी, बहुत इमोशनल। ये बताइएगा कि किस तरह से मरीज़ों का पाकिस्तान में इंतखाब किया जाता है कि वो अमेरिका आ सके इलाज के लिए इस फाउंडेशन के ज़रिए? द हाउस ऑफ चैरिटी जो है वो कई साल से काम कर रही है और उनके अपने जो हैं एक नेटवर्क है, लिंकेजेस हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, और पूरी दुनिया में काम करते हैं। वो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर शालामार हॉस्पिटल है जो कि लाहौर में है, वहाँ पर इन्होंने एक बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट जो है उसको स्पॉन्सर किया। उसमें जो इक्विपमेंट है स्टेट ऑफ द आर्ट, वो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, और हशमत अफंदी जो डायरेक्टर हैं उनके नाम पे वो डिपार्टमेंट है। तो इनके लिंकेजेस वहाँ पे हैं, नेटवर्किंग है। वहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं वो डॉक्टर्स वहाँ पर और जो हाउस ऑफ चैरिटी है ये मिल के फिर डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को स्पेशलाइज किस्म की ट्रीटमेंट जो है वो चाहिए और किसको अमेरिका में हमने लेकर आना है। तो इस तरह से बच्चों को डिसाइड किया जाता है और फिर उन्हें लाकर यहाँ मदद की कोशिश ये इदारा वहाँ भी कर रहा है अपने बर्न यूनिट के ज़रिए, और फिर यहाँ पे भी बच्चों को और बड़ों को इलाज के लिए लेके आता है। बहुत शुक्रिया नदीम, बहुत मूविंग रिपोर्ट थी, एंड आई एम श्योर कि हम ऑनलाइन भी जब इसको शेयर करेंगे तो बहुत से लोग इससे बहुत कुछ सीख भी सकेंगे। थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हेल्थ सेगमेंट। हमारे जिस्म में दौड़ते खून और दिमाग के दरमियान एक कुदरती दीवार होती है जो जरासीम और नुकसानदेह अनासर को दिमाग में दाखिल होने से रोकती है, लेकिन यही सरहद फिर अल्जाइमर और ट्यूमर जैसे दीगर दिमागी अमराज की अद्वियात को भी मतलूबा जगह तक दिमाग में पहुँचने से रोकती है। रिसर्चर्स इस मसले का क्या हल सोच रहे हैं, आइए देखते हैं हेल्थ रिपोर्ट में। इंपीरियल कॉलेज लंदन में चूहे के दिमाग में एक जैली के जरिए आवाज की बुलंद फ्रीक्वेंसी की लहरें दाखिल की गयीं। ऐसी लहरें जो हामला खवातीन का अल्ट्रासाउंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये लहरें दिमाग और खून के बीच रुकावट को खोल सकती हैं। आप इसको एक गुजरगाह या सरहदी निगरानी से तशबीह दे सकते हैं, जो कह रहा है कि चूंकि दिमाग को ग्लूकोज की जरूरत है तो इसे दाखिले की इजाजत है, और बीमारी पैदा करने वाले जिस्मों को दरवाजे पर ही रोक लिया जाता है, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं। रिसर्चर्स ने दौरान खून में इंतहाई छोटे बुलबुले दाखिल किए और आवाज से इनमें जुम्बिश पैदा करने की कोशिश की, ताकि खून की शरियानों की दीवारों के साथ दिमाग तक दबाव पहुंचाने के लिए रास्ता बनाया जा सके। इसी तर्ज की तहकीक टोरंटो के सनी ब्रुक हेल्थ साइंस सेंटर में की जा रही है। अल्जाइमर के मरीज रिक कार इस तजर्बे का हिस्सा हैं, जिसमें देखा जाएगा कि आया आवाज की खुसूसी लहरें दिमाग तक दबाव पहुंचाने में हायल रुकावट में आर्जी सुराख पैदा कर सकती हैं या नहीं। इस तजर्बे में कार और अल्जाइमर के दीगर 5 मरीजों के दिमाग में एक बेजरर सयाल मादा दाखिल किया गया और फिर इसे दोबारा बंद कर दिया गया। महज 2 अल्ट्रासाउंड्स में ही हमने दिमाग और खून के दरमियान मौजूद इस रुकावट को खोल दिया। हम बहुत पुरजोश हैं और मैं इससे मुतल्लिक बहुत जज्बाती हो रही हूँ, क्योंकि इस पे बहुत कुछ मुनहसर है और ये मुमकिनात की एक बिल्कुल नई दुनिया है। लेकिन हमें सब्र के साथ आगे बढ़ना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि ये महफूज हो। जब MRI में मतलूबा जगह का तायुन कर लिया जाता है तो रिसर्चर इस जगह का अल्ट्रासाउंड के जरिए खुसूसी जायजा लेते हैं। हम इस तरह के कसीरुल अज्जा ज़खायर बना सकते हैं और वहाँ हम मुताद्दिद छोटे बड़े बीम बना सकते हैं, और इन बीम्स को दिमाग में कोई भी समत दी जा सकती है। टेक्नोलॉजी ने इस वक्त इतनी तरक्की कर ली है कि अगर हम मुतबादिल तवानाई को मतलूबा अंदाज में डिजाइन करें तो दवा को दिमाग में कहीं भी पहुँचा सकते हैं। इस थेरेपी के जरिए किसी मुमकिना तक पहुंचने में अभी वक्त दरकार है। ताहम आलमी सतह पर मुआशरों में बढ़ती हुई दिमागी बीमारियों के लिए दरकार इलाज की जरूरत ने साइंसदानों को हर मुमकिन रास्ता तलाश करने की जानिब रागिब किया है। फेत लैपिडिस के साथ सादिया असद, उर्दू VOA। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं?
We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. پاکستان میں خواتین ہر میدان میں آگے آ رہی ہیں. ان کا ہنر روزگار کا ایک ذریعہ بننے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پہچان بھی بن رہا ہے. لاہور سے سمن خان آج ہمیں ملوا رہی ہیں ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والی کچھ ایسی خواتین سے جنہوں نے تجارت کی دنیا میں قدم رکھا ہے اور اب دوسروں کو بھی آگے آنے کی ہمت دے رہی ہیں. سندھ کے علاقے تھر پارکر سے تعلق رکھنے والی ہندو برادری کی تقریباً 30 خواتین اپنی دستکاریاں لے کر لاہور پہنچی، جہاں انہیں اپنے ہنر کو لوگوں سے متعارف کرانے کا موقع ملا. ناخواندگی، لا علمی اور غربت کے باعث وہ اس طرح کے مواقعوں سے کوسوں دور ہیں. ہم جاتے ہیں گاڑی میں اور ان کے 10 بار ان کے میاں سے میٹنگ کرتے ہیں، ان کے گھر والوں سے میٹنگ کرتے ہیں، ان کے پڑوس والوں سے میٹنگ کرتے ہیں کہ بھائی مشکل سے تو کہیں گے کہ اب جا رہے ہو کیا ملے گا. تو پھر ہم کیا سے کچھ لوگ ان سے میاں یا بیٹے یا بھائی یا اس طرح سے ہم نے ساتھ لیے تاکہ وہ بھی دیکھیں آ کے. لاہور کے ایکسپو سینٹر میں شی ان ٹریڈ کے نام سے منعقد ہوئی نمائش میں پاکستان بھر سے 110 خواتین انٹرپرینیورز نے شرکت کی. فیصل آباد سے کارن فلور اور نمک سے بنی منفرد ڈو جیولری لے کر آئی مسز شائستہ کا ماننا ہے کہ اگر وہ عمر کے اس حصے میں کاروباری دنیا میں آ کر کامیاب ہو سکتی ہیں تو نوجوان لڑکیاں کیوں نہیں. میرا گھر چلانے میں کافی میں نے ہیلپ کی اپنے ہسبینڈ کی. میں بھی اسی ملک میں ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں اس نہج پہ پہنچی ہوں کہ میں اللہ کا شکر ہے کہ میرا اپنا برانڈ ہے. ڈیزائنر شیشہ متعارف کرانے والی پشاور کی فاطمہ کا کہنا ہے کہ خواتین کا ہنرمند ہونا نئی بات نہیں، یہ سلسلہ تو برسوں سے چلتا آ رہا ہے. پرانے زمانے میں ایمبرائڈریز ہوتی تھی، نیٹنگ ہوتی تھی، لیکن یہ ہوتا تھا کہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی، اتنا آپ کا ایکسپوجر نہیں تھا، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس طرح آگے آئے. اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہے، باقی اتنے پلیٹ فارمز ہیں. 2003 میں پاکستان میں وومن چیمبر آف کامرس کا قیام عمل میں آیا، جو سال میں ایک بار خواتین کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنا کام اپنے گھر سے باہر لائیں، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سی انٹرپرینیورز بیرون ممالک بھی اپنی پروڈکٹس متعارف کرانے میں کامیاب ہوئیں. جو مائکرو ہیں وہ کارپوریٹ لیول پہ آئی ہیں. لائم لائٹ ادھر تھا، مسمری ادھر تھی، مطلب ڈفرینٹ قسم کی اتحاد ادھر تھا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کیوں پیچھے ہیں. ہم کہیں ڈیزائن سے مار کھا رہے ہیں، ہم فیبرک سے مار کھا رہے ہیں. ہم ایمفسائز کرتے ہیں کہ جی آپ کو ایک انٹریکشن لنکیجز آپ کو ملے. ہم نے اور بہت سے گیسٹس آف آنرز بلائے ہوئے تھے. وہ لوگ ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں، جو ان کو لگتا ہے کہ یہ پروڈکٹس جو ہیں یہ ایکسپورٹ آئٹم کے ہیں. پاکستان میں خواتین کی بڑی تعداد اپنے روزگار کو کاروبار میں بدل رہی ہے اور ملکی معیشت میں ان کا حصہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، جو ان کی پہچان کو مثبت رنگ دے رہا ہے. سمن خان، اردو VOA، لاہور. اور جانے سے پہلے چلتے ہیں وادی اسوات، جہاں گوتم بدھ کا 1400 سال پرانا مجسمہ ایک مرتبہ پھر اپنی اصلی حالت میں نظر آ رہا ہے. 2001 میں اسے طالبان نے دھماکے سے اڑا دیا تھا. 2009 میں انفیکٹ اسے طالبان نے دھماکے سے اڑا دیا تھا اور اس دھماکے میں اس مجسمے کا سر بری طرح متاثر ہوا تھا. اسے اطالوی ماہرین کی مدد سے بحال کیا گیا ہے. 6 میٹر بلند یہ مجسمہ کبھی بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے ایک مرکزی مقام تھا جسے دیکھنے لوگ دور دور سے آتے تھے، اور اب امید کی جا رہی ہے کہ اس علاقے کی رونق بھی ایک بار پھر بحال ہو جائے گی. اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.